یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر پائیں گے فادع لنا ربک لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے یخرج لنا مما تنبت الارض کہ ہمارے لیے وہ تمام چیزیں اللہ نکال دے جو زمین اگاتی ہے من بقلها ترکاریاں وقثائها اور ککڑی وفومها اور گندم وعدسها اور پیاز وعدسها اور مسور یعنی دال وبصلها اور پیاز قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم اس چیز کو بدلتے ہو اس چیز کے بدلے کیا تم بہتر چیز کو گھٹیا چیز کے ذریعے بدلتے ہو اہبطوا مصرا لہذا تم شہر میں چلے جاؤ مصر میں اتر جاؤ فإن لكم ما سألتم تمہارے لیے وہاں پر وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تم سوال کرتے ہو وضربت علیہم الذلة والمسکنہ ان پر ذلت اور مسکنت اور فقر و فاقہ مار دیا گیا وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے اور وہ لوگ بہت سرکش تھے آپ کے سامنے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا تھا اور آپ کو بتایا گیا قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے کیسے کیسے انعامات کیے بہرحال جب اللہ کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو ایک میدان میں قید کر دیا گیا جس میدان کا نام میدان تیہ ہے 40 سال تک اس میدان میں قید رہے اور اس میدان میں بھی ان پر اللہ کی جانب سے خصوصی انعامات ہوئے چاہے وہ کھانے پینے کے تعلق سے ہو الغرض زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے اللہ رب العزت والجلال نے ان تمام چیزوں کو بطور معجزہ بنی اسرائیل کو عطا فرمایا لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اسی میدان میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تھے ان کی قوم کے لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے ہمیں پیاس لگ رہی ہے اب ہم پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار دو چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ایک پتھر پر ماری فانفجرت منہ 12 عینا اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے 12 ندیاں بہہ گئیں قد علم کل اناس مشربہم ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ اپنے گھاٹ کو متعین کر لیا بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے بنی اسرائیل میں 12 گروہ 12 خاندان تھے اور یہ پتھر جو تھا چونکہ پرانی قوم کے لوگ تھے اور بہت زیادہ سرکش اور فتین لوگ تھے ذرا سی بات پر لڑنا جھگڑنا چنانچہ اللہ رب العزت نے 12 گروہوں کے مطابق اس پتھر سے جو مخصوص پتھر تھا اس میں سے 12 چشمے جاری کیے حضرت موسیٰ نے اس پر ایک لاٹھی ماری ایک کاسا مارا اس سے 12 جگہ سے چشمے پھوٹے ہر قبیلے ہر خاندان کا بندہ اپنے گھاٹ
گھاٹ پہ جاتا اور اپنے مشرب پہ جا کر کے وہاں سے پیتا تھا. کوئی کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا تھا, نہ کوئی کسی دوسرے کے مشرب پر جاتا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ, میدان تیہ میں جو اللہ کی جانب سے تمہیں من و سلوہ مل رہا ہے, تمہیں بٹیرے مل رہی ہیں, ان کو کھاؤ. یہ اللہ کا رزق ہے, وسعت کے ساتھ کھاؤ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا حجر فی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. کھاتے پیتے رہو, زمین کے اندر فساد ہرگز ہرگز نہ کرو. مفسرین نے فرمایا کہ یہ پتھر کون سا تھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ پتھر وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے بھاگ گیا تھا. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہر میں غسل فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر کے ایک پتھر پر رکھ دیے. وہ پتھر بحکم الہی بھاگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پیچھا کرنا چاہا, وہ بھاگتا جا رہا تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم یہ کہا کرتی تھی کہ ان کو بیماری ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اپنی جسموں کو چھپاتی نہیں تھی, وہ لوگ ننگے اور برہنہ گھوما کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی, ان کے اندر شرم و حیا کا مادہ تھا, انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا, وہ پردہ کیا کرتے تھے. ایک روز ان کی قوم نے ان کو بہت زیادہ کہا کہ ان کے جسم میں بیماریاں ہیں, اس لیے اپنا جسم چھپاتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس راز کو فاش کرنے کے لیے کہ موسیٰ کے جسم سے زیادہ کسی کا جسم خوبصورت نہیں ہے, اور موسیٰ نبی ہے, نبی ہونے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کر رہے ہیں, ورنہ ان کے جسم پر کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہانے کے لیے دریا میں گھستے ہیں اور اپنے کپڑے اتار کر کے باہر رکھ دیتے ہیں, وہ پتھر بھاگ جاتا ہے. حضرت موسیٰ اس کا پیچھا کرتے ہیں, اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, وہ پتھر بھاگا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں رک جا, وہ نہیں رکتا ہے, حتیٰ کہ اس پتھر کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بیماری کو منسوب کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ موسیٰ کے اپنے جسم کے چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ کے جسم میں بیماریاں ہیں. چنانچہ تمام لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی. اس کے بعد وہ پتھر ٹھہر گیا. حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے لیے اور اپنا جسم چھپایا. اور ایک روایت کے مطابق جو مسلم اور بخاری میں نہیں ہے البتہ دوسری جگہ پر مذکور ہے, ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئے اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ یہ پتھر آپ اٹھا لیجئے, یہ آپ کو کئی جگہوں پر سہارا دے گا اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کے معجزات کو ظاہر کرے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر اٹھا لیا اور اس کو رکھ لیا. اسی پتھر کا یہاں پر واقعہ ہے کہ وہی پتھر جو حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر کے بھاگ گیا تھا, مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پتھر گول تھا, آدمی کے سر کے مانند تھا, نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو رکھ لیا اور پتھر جب میدان تیہ میں آئے ہیں, اسی پتھر پر اللہ نے لاٹھی مارنے کا حکم دیا. جب اس پتھر پر اللہ نے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا ہے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. ایک مفسر غالباً ابن وہب لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ اس پر عصا مارتے تھے تو اس سے 12 جگہوں سے ہلکا ہلکا پانی رسنا شروع ہو جاتا تھا. جب پانی رستا تھا تھوڑی دیر تک رستا رہتا تھا, اس کے بعد سے ندیاں بہ جاتی تھی. الغرض مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے معجزے کو ظاہر کر رہا ہے. ایک پتھر پر لاٹھی ماری جا رہی ہے اور اس سے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور نبی کا ایک معجزہ ہے. اور یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. چونکہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں, میں مناسب سمجھتا ہوں جہاں پر موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے اپنے نبی کا بھی ایک اس تعلق سے معجزہ ظاہر کروں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک میدان میں ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا کوئی پیالہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے. آپ نے کہا اس میں تھوڑا سا پانی لائیے. آپ نے اس پیالے کو لیا, اس میں تھوڑا سا پانی تھا, آپ نے اس میں اپنی انگلیاں ڈالی. چند لمحات کے بعد وہ پیالہ بھر گیا. تمام صحابہ نے پیا, اللہ کے نبی نے پیا, اس کے بعد بھی اس میں پانی بچا رہا. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. شاید آپ کو یاد ہو جب صحابہ
کرام شدت کی دھوپ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل پڑے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ صحابہ میرے دوست ٹہل رہے ہیں, کیا ہے؟ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا, ایسی وقت میں کیوں آپ باہر نکلے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بھوک نے مجھے پریشان کر دیا ہے, میں اپنی بھوک کی وجہ سے تنگ آ کر کے باہر نکلا ہوں. اور جسم مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں, دکھاتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا دامن اٹھایا اور اپنی امت کو دکھایا اور اپنی قوم کو بتلایا کہ اے ابو بکر, اپنے صحابہ کو مخاطب کیا کہ اے میرے صحابہ دیکھو تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے, یہاں میرے پیٹ پر دو پتھر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں. یہ کون ہیں جن کا کبھی اللہ نام لینا پسند نہیں کرتا ہے, القاب سے پکارتا ہے, کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ, کبھی مزمل, کبھی مدثر, جن کے لیے اس دنیا کو سجایا گیا, ان رحمتوں کا نزول ہوا, رزق کی پیداوار ہوئی, جن کے لیے زمین کو ہموار اور کشادہ کیا گیا, اس آسمان کو رفعتیں اور بلندیاں ملی. جس جگہ پر میرا نبی زمین پر آ گیا تو زمین بھی مبارک ہو گئی, آسمان کے نیچے آ گیا تو آسمان کو بلندیاں مل گئی. اس نبی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ایک روز کا واقعہ ہے, آپ نے فرمایا ایک صحابی کو بلایا کہ جاؤ فلاں درخت کے پاس جاؤ کھجور کے, اور اس سے کہو جا کر کے کہ اللہ کا نبی تم سے کھجوریں مانگتا ہے. صحابہ کا یقین دیکھو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا موسم نہیں ہے, کہاں سے کھجوریں آئیں گی. اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق جاتے ہیں, پہلے اس کے ارد گرد چادر بچھا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں یا ایھا النخل, اے کھجور کے درخت, اللہ کا نبی تجھ سے کھجوریں مانگتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وقت اس درخت سے تازہ کھجوریں جھڑنے لگیں. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. اور یہاں پر جس معجزے کا تذکرہ ہے, جو پانی کے بہنے کا معجزہ ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. چنانچہ اللہ قوم بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم کو من و سلوہ ملا ہوا ہے, بٹیریں ملی ہوئی ہیں, اب تم یہاں پر سکون سے کھاؤ, لا حجر فی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, واسعاً با فراغت ہو کر کے کھاؤ, کشادگی کے ساتھ کھاؤ, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھو ولا تعثوا فی الارض مفسدین, لیکن زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ, زمین کے اندر فساد والے کام نہ کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ایک روز موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ بہت دن ہو گئے, اب ہم ان کھانوں پر بسیرا نہیں کر سکیں گے, اب ہمارا گزر نہیں ہو سکے گا یہ من و سلوہ پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر لیجئے. دیکھیے کہہ کیا رہی ہے قوم, فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. کس سے؟ اپنے رب سے. اس وقت بھی قوم نے یہ نہیں کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا, کہ آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کر دیجئے. قوم بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ اے نبی, اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے. یخرج لنا مما تنبت الارض, کہ ہمیں وہ تمام چیزیں مل جائیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں. زمین سے کون سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے دال اگتی ہے, چاول اگتے ہیں, اسی طریقے سے زمین سے ککڑیاں ہوتی ہیں اور پیاز, لہسن وغیرہ, وہی تمام چیزیں جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ چیزیں یعنی من و سلوہ, تیتر, بٹے اور جو ہے ترنجبین, یہ تمام کھانے اور پانی, میٹھا پانی, یہ سب تمہیں بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے, اللہ کی جانب سے محض ایک تم پر انعام ہے. کیا تم اس کو چھوڑ کر کے یہ چاہتے ہو کہ محنت اور جفاکشی کے ساتھ ایک چیز کو کماؤ اس کے بعد کھاؤ؟ تم اچھی چیز کو بری چیز کے بدلے بدل رہے ہو, تم اچھا نہیں کر رہے ہو. چنانچہ انہوں نے یہ قوم نہیں مانی تو فرماتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے اس چیز کے مقابل جو غیر بہتر ہے. اہبطوا مصرا, حکم ہوا کہ شہر میں چلے جاؤ, مصر میں اتر جاؤ. فإن لکم ما سألتم, اس شہر میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ تم مانگتے ہو. یعنی زمین سے جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو تمہاری مانگ ہے وہ سب چیزیں وہاں پر تمہیں مل جائیں گی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی. یہود وہ قوم ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے, ان پر اللہ کی جانب سے فقر و فاقہ نازل ہوا ہے, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ وقت میں اسرائیل کی حکومت فلسطینیوں پر ہے, تو یاد رکھیے فلسطینیوں پر اگر حکومت ہے تو اسرائیل کی نہیں ہے.
وہ امریکہ کی ایک چھاونی کے تحت آباد ہیں، دوسروں کے زیر سایہ اور دوسروں کے بازو پر پل کر کے اگر جوان ہوئے تو کیا جوان ہوئے، اگر کبھی اپنے بازو پہ کھڑے ہو تو کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہم اپنے بازو پر ہیں، وہ دوسروں کے بازو پر ہیں۔ جس دن امریکہ کا ہاتھ اٹھ جائے اس دن اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اگر پوری دنیا کے ایک قصبے خطے پر انہوں نے حکومت کر بھی لی تو کیا ان کی ذلت، ان کی مسکنت، ان کا فقر و فاقہ، ان کا غضب جو قرآن میں ثابت ہے ان پر نازل ہونا، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہود وہ قوم ہے، بظاہر آپ ان کو خوشحال دیکھیں گے لیکن ان کے دل میں فقر ہے، مسکنت ہے، ان کے دل پر اللہ کا غضب ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ ان پر دنیا میں بھی سزا ملی ہوئی ہے ان کو، اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے قرآن کا اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ ناحق قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایسا جرم کر دیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو قتل کیا جانا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ظلماً، شریعت کہتی ہے کہ قصاص کے طور پر اس آدمی کو بھی قتل کیا جائے۔ انبیاء اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے جس کی بنا پر ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اعتقاد بھی یہ تھا، قتل کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، ان کا اعتقاد بھی یہ تھا کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود تفسیر مظہری کی ایک روایت کے مطابق میں نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70,000 انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ ایک روایت موجود ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سے کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا تھا جس کے نتیجے میں ان کو قتل کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، آخر یہ سب کیوں ہوا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے، یہ لوگ سرکشی کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکیں گے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، لہذا آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکال دے ان تمام چیزوں کو جو زمین سے اگتی ہیں، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، تمام یہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو چیزیں تم زمین میں اگانا چاہتے ہو یہ چیزیں تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں، جو چیزیں تم کو اللہ دے رہا ہے اور بغیر محنت کے مل رہی ہیں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کو ان چیزوں کے بدلے نہ بدلو جو تمہیں محنت اور مزدوری کے بعد نصیب ہوں گی۔ چنانچہ اللہ کہتا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو غیر بہتر ہے، جو بہتر ہے اس چیز سے جو غیر بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، تم شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہاں پر تمام وہ چیزیں ہیں جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، جو تم موسیٰ سے مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان یہود پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر کے لوگ نازل ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ سرکشی کرنے والے تھے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے